آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا کہ جس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ 11-12 شعبان کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے ایک الفاظ پڑھتے ہی اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ رب کریم کو یہ الفاظ، یہ وظیفہ بڑا پسند ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 11 اور 12 شعبان کو پا لیا اور یہ 3 الفاظ اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، وہ جہاں موجود ہو، وضو کر لے، بنا وضو پڑھ لے، چلتے پھرتے۔ ساتھیو، بھائیو بہنوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سمجھ لے خزانہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ آپ نے کرنا ہے، عمل سچا ہے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، ایسا عمل ہے کہ آج جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج اگر پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں، غربت اور غریبی میں، ساتھیو بھائی بہنوں، لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، پھر کچھ مانگ لے گا۔ لوگوں نے ساتھیو بھائیو بہنوں اگر تمہاری غربت اور غریبی میں ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو 11 اور 12 تاریخ کو رب کے ان خاص ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجتوں کے لیے، ساتھیو بھائیو بہنوں یقین کیجئے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ وہ نہ دیتے وقت شکلیں دیکھے گا، نہ ہمارے اعمال دیکھے گا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، وہ بس دیتا چلا جائے گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، انشاءاللہ اگر یہ موقع گوا دیا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 11-12 تاریخ کو جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انشاءاللہ انگلی رکھنے سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامۂ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی، وہ غربت اور غریبی، تنگ دستیاں، پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج شب برات سے پہلے 11 اور 12 تاریخ کو غوث پاک کا دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق و دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے جلد نجات چاہتا ہے۔ تو اللہ والو، شب برات سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی بھی ایسی ناممکن حاجات، جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے جو مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ پورا سال اگر در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم اگر آپ کو، میرے بھائی میری بہنوں، تنگ کرتا ہے، چاہے ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم سسر، دنیا کا کوئی رشتہ،
साथियों भाई बहनों, अगर मेरी माँ ऐसी हैं कि बहुएं जुल्म कर रही हैं, अगर आपकी बेटी अगर ससुराल में गुड़ गुड़ कर जी रही है, जालिम ससुरालियों के हत्थे चढ़ गई है, खुदा का वास्ता ये अमल आपकी बेटी को बता दो। कहो कि 11-12 शाबान 48 घंटे का पूरा वक्त है, क्या 48 घंटे में अपनी ज़िंदगी को 1 मिनट नहीं दे सकते? क्या अल्लाह पाक की ज़ात पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है? क्या तुम अल्लाह पाक के नामों को क्या 1 मिनट निकाल कर नहीं पढ़ सकते? पूरा दिन स्क्रॉलिंग में लगे हुए हो, ये वीडियो छोड़ के क्या करोगे दूसरा? तुम्हें कोई बैंक चलाना है, तुम्हें कोई फैक्ट्री में जाना है, ये वीडियो काट के तुम स्क्रॉलिंग करोगे, टिकटॉक पर नाच गाने सुन लोगे, लेकिन ये काम की बात नहीं सुनोगे, ये रब को राज़ी करने की बात नहीं सुनोगे। टिकटॉक पर तुम लोग फजूल चीज़ें देखोगे, खुश होगे चंद सेकंड के लिए, फिर वही परेशानियां, फिर वही तंगदस्तियां, फिर वही लोगों के आगे हाथ फैलाओगे। यार मेरा MB ख़त्म हो गया, मेरा पैकेज ख़त्म हो गया, टिकटॉक चला कर, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे टिकटॉक चलाना है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है लेकिन मैं टिकटॉक चलाऊंगा, मैं इसी तरह ज़िंदगी गुजारूंगा, दर दर की ठोकरें खाऊंगा, मांगता फिरूंगा, फिर किसी और को पकड़ लूंगा, फिर एक को छोड़ूंगा, फिर दूसरे से मांगना शुरू कर दूंगा। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी, रोती हुई, परेशानियों में दर दर की ठोकरों को खाते हुए मैं जीता रहूंगा। लेकिन मैं अल्लाह का नाम पढ़ के इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपने हालात को नहीं बदलूंगा। ऐसा ही चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल बताना। गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का वो अमल आज देकर जाऊंगा कि नसीब खुल जाएंगे। अमल समझाने लगा हूं, पढ़ लो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आपकी मर्जी। देखें 48 घंटे का वक्त है, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे बैठ जाना। कोई गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस अमल को बंदा जिस जगह मौजूद हो पढ़ ले। 11-12 शाबान को पूरी दुनिया में कहीं मौजूद हो, इस अल्लाह की ज़मीन पर कहीं मौजूद हो, ये बंदा 11-12 शाबान वाले दिन ये वजीफ़ा पढ़ ले और अल्लाह पाक से खूब तन्हाई में बैठ कर मांगना शुरू करे। और फरमाते हैं अगर कोई बंदा ना भी मांगे तो बिना मांगे भी अल्लाह पाक अता कर देते, क्योंकि वो दिलों के हाल जानते हैं। रब करीम तो दिल के हाल जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अब आपने देखे करना क्या है, 11-12 शाबान पूरी दुनिया में लग चुकी है, पूरी दुनिया के कोने कोने में साथियों भाइयों बहनों पीर और मंगल लग चुकी है। ये ख़ास घड़ियों का, इन कबूलियत की घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी मदद हासिल करने का ये बड़ा ही ख़ास मौका है। एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा गौसे पाक ने बताया है, ये एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसकी फजीलत यह है कि शाह बगदाद इंसान की दाद रसी को पहुँच जाते हैं। ये वही गौसे आज़म है जिन्हें गौसे कुतुब अब्दाल सालिक उक़बा नुक़बा दरवेश अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। ये वही गौसे आज़म है जिन्हें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हल्काबाज से नवाजा है। लोग इन्हें महबूब सुबहानी, गौसुल आज़म, मुहियुद्दीन, गौसुल सकलैन, गौसे समदानी और गौसे पाक पीराने पीर के नाम से जानते हैं। आप अपने वालिद गिरामी की जानिब से हसनी, जबकि वालदा माजिदा की जानिब से हुसैनी सैयद हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं और रूहानियत के एक बड़े मकाम पर तशरीफ़ फरमा है। आप फैज़ो बरक़ात का सर चश्मा है और औलिया है अल्लाह के लिए एक मुशल राह भी हैं। आज गौसे पाक के चाहने वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से वाकई तंगदस्तियों को, परेशानियों को उखाड़ फेंकना चाहते हो, अपने हालात को बदलना चाहते हो, अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाना चाहते हो, तो शायद पूरी ज़िंदगी में रहती दुनिया तक तुम्हें इससे बड़ा वजीफ़ा ना मिले। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले दोस्तों भाइयों बहनों दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपको याद हो। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना या रब्बी को पढ़ना है, लेकिन आपने दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, लेकिन दुरूद शरीफ जब पढ़ेंगे तो अमल की ताकत, अमल के फ़ायदे मज़ीद बढ़ जाएंगे। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें और फौरी तौर पर अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, आज रब करीम से खुल डुल के मांग लीजिएगा। आज ये ना हो कि आप 1-2 लाख मांग लें। आज सब कुछ साथी भाई बहनों, आज सब कुछ मिलेगा। आज साथी भाई बहनों सब कुछ चाहिए, रब करीम से जिद करके मांगिएगा। मुझे और औलाद के लिए पढ़ना है, मुझे औलाद भी चाहिए, बीमारियों से शिफा भी चाहिए। रब करीम मुझे मेरा कर्जा है, रब करीम छोटे बच्चे हैं, फाके हैं, गुर्बत है, गरीब है, सब कुछ मांग लीजिएगा। आज अपनी पूरी किताब रब के आगे खुली किताब रख दीजिएगा। आज जो लोगों के सामने आप लोग जाते हैं ना, भाई मुझे बिल भरना है, मुझे 2000 दे, मुझे 1000 दे, मुझे 500 दे, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। रब करीम कहता है तू लोगों के आगे मांगता है, तू मांगता रह जा, तू अब तो लोगों से मांग, अब तू मेरे पास मत आना। रब करीम नाराज होते हैं, तो ऐसा शख्स को रब करीम पसंद नहीं करते जो लोगों के आगे हाथ फैलाए। रब करीम कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू मेरे पास आ तो सही, मेरी बारगाह में आ, मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा। तू मांग कर देख,
بس ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ شعبان المعظم کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ آخری موقع جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دے گے. یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات پریشانیاں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے. اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما. یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے. یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی. اور اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے 11-12 شعبان کے دن میں، یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو 11 اور 12 شعبان کی عظیم گھڑیوں میں جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے. ساتھیوں بھائی بہنوں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پھر بھائی بہنوں ظلم نہیں کرتا کوئی آپ پر. پھر ساتھیوں دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے. نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیں. آپ نے دوستو بھائی بہنوں ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے. یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا. دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے. یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے. بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے. کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے. یہ وظیفہ جب 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ شامل کر لینا ہے. اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند سیکنڈ کا، چند منٹ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے 11-12 شعبان 48 گھنٹے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگنا ہے. اور یہ 1 منٹ کا عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. یہ 1 منٹ کا عمل تمام وظائف پر بھاری ہے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے. یہ وظیفہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کا ملا کر پڑھ لیں 100 بار، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. پورے 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ. جب پڑھ لیں 100 بار جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے. دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے. آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے شاید بہت ہی کم بار پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے اگر پڑھا بھی ہوگا، یقین مانیے یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے. اب بات کو بڑی گہرائی سے بنا اسکپ کے سمجھنا ہے. دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا مصطفیٰ کا، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ہے. یہ وظیفہ اگر آپ سمجھیں گے تو فائدہ دے گا، اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے. یہ نہیں کہ بس یہ جا وہ جا اسکپ کر کے بھاگ گئے آگے کہ بس ہم سمجھ گئے، ہم بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، ہمیں تو بہت جلدی ہم سمجھ جاتے ہیں. بات سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، باقی آپ کی مرضی ہے. میرا فرض ہے آپ کو وظیفہ صحیح طریقے سے سمجھانا.
देखें जैसे ही पहला वजीफ़ा आपने 100 बार पढ़ लिया ना, या रब्बना या रब्बी का मिलाकर, अब आपने फौरी तौर पर अमल में सेकंड नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा अगर हो तो, और या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपने मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ना है साथियों, भाई बहनों, याद रखना एक दिन क़यामत का मैदान सजा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा, लोग अपने ही आमाल के बोझ तले पसीने में शराबू होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में होगा। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बाप अपनी औलाद को छोड़ देगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन ऐसे में एक हस्ती होगी जो अपनी उम्मत के लिए बेकरार होगी, जो अपने रब से फरियाद कर रही होगी, या रब उम्मती उम्मती। हाँ, वो हमारे आका, हमारे शफी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो इस दिन भी हमें नहीं भूलेंगे, जो सब हमें जब भूल चुके होंगे, जब किसी नबी को ये जुर्रत ना होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब जाए, जब आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब यही कहेंगे कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में झुकेंगे, सजदे में गिरेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, सजदे में गिरिया करेंगे, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए, अता क्या चाहिए वो आपको अता किया जाएगा, शिफात कीजिए, कबूल की जाएगी। सोचो वो जो रातों को हमारे लिए रोया करते थे, वो जो ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खा के भी कहते थे कि अगर ये ईमान ले आए तो मेरे लिए बेहतर है, वो जो कब्र में हमारे लिए सलाम का जवाब देते हैं, वो जो आज भी हमें अपनी उम्मत मानते हैं, हमने इनसे क्या वफा की, क्या कभी सोचा है? हम वही उम्मत हैं जिसके लिए वो रातों को जागे, हम वही उम्मत है जिसके लिए इनका दिल तड़पा, लेकिन हम आज इनकी सुन्नतों को छोड़ चुके हैं। हम इनकी मोहब्बत के दावे तो करते हैं मगर इनके रास्ते पर नहीं चलते। क्या हम क़यामत के दिन इनके सामने नज़र उठा सकेंगे? क्या जब वो हमें पहचान कर बुलाएंगे तो हम इनके लायक होंगे? या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम तेरे हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें देख कर मुस्कुरा दें और कहें ये मेरे उम्मत के लोग हैं। तो दोस्तों, आपने आज सच्चे दिल से, पूरे यकीन से गौसे पाक की तस्बीह में एक तो अल्लाह का ज़ाती नाम है या अल्लाह, और एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है इस अमल में। जैसे ही आपने या रब्बना या रब्बी को कंप्लीट कर लिया, पूरे साथियों भाई बहनों, 100 बार तो आपने अब इस अमल में सेकंड नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़कर या अल्लाह या मुस्तफ़ा अपने अंदाज में, जो आपको अल्लाह ने अंदाज दिया हो, जैसा आपको पढ़ने का लहजा दिया हो मेरे रब ने, जैसी आपको हिम्मत दी हो पढ़ने की, आपने उस अंदाज में पढ़ना है। मेरे अंदाज को ना देखें। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं आप इस तरह पढ़ें, हमें भी इस तरह पढ़ने नहीं, अपने अल्लाह का नाम पढ़ना है। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? अल्लाह का नाम आप जिस तरीके से, जो अल्लाह ने आपको अंदाज दिया वो पढ़ें आप। या अल्लाह या मुस्तफ़ा एक बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये तादाद आपने कमी पेशी नहीं करनी। और इस वजीफ़े को भी 11 शाबान और 12 शाबान 48 घंटे के वक़्त में, ये छोटा सा अमल कि जिसको बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ ले, इसमें सेकंड नंबर पर आपने, और एक बार आप बैठ जाए ना ये अमल पढ़ने के लिए, 11 शाबान 48 घंटे में किसी वक्त भी जिस तरह नमाज पढ़ने बैठते हैं, पूरी नमाज पढ़ते हैं फिर जाते हैं ना कहीं काम पर, तो इस तरह एक बार इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाए ना, चाहे तो किसी वक्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 2 दिन हैं, चाहे तो दोनों दिन पढ़ें, चाहे दोनों दिन में 10 बार इस अमल को पढ़ लें, चाहे तो एक बार भी लाजमी पढ़िएगा। इस अमल को पढ़ने के बाद आपके वो दिन ना रहेंगे, आपकी वो परेशानियां ना रहेंगी। आप अगर बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई ऐसा मेरा बहन भाई गौसे बाग फरमाते हैं जो इलाज करवा कर थक गया हो, जिसकी कोई बीमारी समझ में डॉक्टरों को ना आती हो ही ना बीमारी तो कहाँ समझ में आएगी। अक्सर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़ी बीमारियों की वजह, जो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं कि टेस्ट भी क्लियर होते हैं, लेकिन नज़र बद की वजह से इंसान ऐसी बीमारियों में, परेशानियों में पड़ जाता है जो इसके ऊपर परेशानियां आती नहीं, लेकिन वो नज़र बद होती है। ये अमल फरमाते हैं नज़र बद को खा जाएगा, ये ख़त्म कर देगा नज़र बद को तुम्हारी ज़िंदगी से मिनटों में। ये नज़र बद वही है जिसने तुम्हारी घर गृहस्थी को तबाह कर दी है। आजकल साथियों भाइयों बहनों, कोई आपको देख नहीं सकता, किसी अपने पराये ने आपको अच्छा खाते पीते हुए देख लिया है, आपको घूमते फिरते हुए देख लिया है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए देख लिया है
کہ اس کی کالی گندی نظر آپ پر پڑی ہے، اور اس دن سے آپ یقین کریں یا تو آپ بستر میں پڑے ہوں گے یا بیماریوں میں پڑے ہوں گے، یا ایسی پریشانیاں آتی رہیں گی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ ایک پریشانی جائے گی دوسری آئے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ میری زندگی کیسے ہو رہی ہے۔ پہلے میں اچھا خاصا سکون کی زندگی جی رہا تھا، اچانک مصلحات بڑھ رہے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، صبح یوں جاتی ہے رات یوں آتی ہے، سمجھ نہیں آتا زندگی میں ہو کیا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی یہ زندگی ہے یا کیا ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر آپ پر بد نظر ہے تو اس سے بڑا عمل آپ کو شاید رہتی دنیا تک نہ ملے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظروں کو، عمل بندش کسی اپنے پرائے نے اگر آپ پر بندش ڈالی ہے، یقین مانے یہ عمل پلٹ کر وار کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی دیکھیں، درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا ربنا یا ربی کا وظیفہ ملا کر 100 بار پڑھیں، پھر فوراً سے یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اب جب یہ وظیفہ بھی 100 بار پڑھ لیا تو عمل کا تیسرا وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی اس عمل میں پڑھیں گے آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ آپ یقین کریں آج مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن یقین کیجئے گا آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں، مانگ مانگ کر آج تھک جانا، لیکن مانگنے میں ساتھیوں بھائی بہنوں کمی ساتھیوں بہن ہو سکتی ہے، لیکن رب کے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ایمان، بھروسے اور تسلیم و رضا کی انتہائی کو بیان کرتا ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تب یہ کلمہ دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دے۔ پہاڑ بھی اگر راستے میں ہوگا ہٹ جائے گا آپ کے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا کوئی اور انسان، کوئی مال و دولت یا کوئی طاقت نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے، جو ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ آگ بھڑک رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن۔ یہ وہ کلمہ ہے جو صحابہ کرام نے اس وقت کہا جب کفار نے ان کے خلاف زبردست لشکر اٹھایا تھا، اکٹھا کر لیا تھا، مگر انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اللہ ان کی غیبی مدد اللہ نے فرمائی۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہر شخص کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں، جسے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو۔ آج غوث پاک کی اس تسبیح کا تیسرا وظیفہ، جو تکلیف میں ہو، جو دشمنوں کے خوف میں ہو، جسے لگے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، جس کی امید آج سب ختم ہو چکی ہو، جب بھی تمہیں لگے کہ دنیا نے تمہیں تنہا کر دیا ہے، وسائل ختم ہو گئے ہیں، لوگ چھوڑ گئے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور آنکھیں بند کرو اور پورے یقین کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دو۔ یہ کلمہ تمہارے دل پر اطمینان نازل کر دے گا، تمہارے خوف کو ختم کر دے گا اور تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارا کارساز ہو تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے اس عمل کو کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین کرو رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ بھی آپ نے پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 بار یہ پاورفل وظیفہ بھی عمل میں شامل کر لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، تو آخر میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑی گہرائی سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات پوائنٹ کی طرح سمجھ کر جائیے گا۔ آخر میں پہلے تو درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ کوشش کرنا کہ ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس عمل کو اسٹور کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اب اس پانی کو آپ جتنے دن تک چاہیں اس میں اور پانی ملاتے رہیں، بالکل ختم نہ ہونے دیں۔ اس پانی کو دکان میں چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، جہاں ہو سکے چھڑکتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ پانی کسی بیمار کو پلائیں گے، منٹوں میں بیماری دور ہو جائے گی۔ کسی مقروض کو پلائیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ کر جائیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ شب برات کی کسی اور عظیم ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔